میں نے ایک ویڈیو دیکھی گاڈ ڈز ایگزسٹ والی، جس میں مفتی اسماعیل صاحب اور جاوید اختر صاحب کی ڈیبیٹ تھی۔ ایک طرف خدا کو ثابت کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف خدا کا انکار کیا جا رہا تھا۔ اب اس ویڈیو کو میں نے بھی دیکھا اور یہ اندازہ لگایا اور ایک سوال آیا میرے ذہن میں کہ ہم خدا کو کیسے سمجھتے ہیں؟ عقل سے، ذہن سے یا پھر کتابوں سے؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ ہندوؤں کا اگر کوئی بھگوان ہے تو وہ نظر آتا ہے، اگر کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو اس کو وہ بھی نظر آ رہی ہے، اگر کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے تو اس کو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمانوں کا واحد خدا ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے ایک ملحد یہ اعتراض کر دیتا ہے کہ خدا نظر نہیں آ رہا اس لیے میں نہیں مانتا۔ اب یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، مفتی اسماعیل صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے، دلائل دیے، اور اس ویڈیو کے نیچے بہت سے کمنٹس ایسے بھی آئے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہوں، میں اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کمنٹس آئے کہ اب ہم مسلمان ہیں، کانگریٹس۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید۔ بہرحال اس موضوع پر میں بھی چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا تاکہ اس کار خیر میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ بہرحال دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے انسان، چند، پرند، یہ کپڑے، یہ بیک گراؤنڈ میں دکان، جو کچھ بھی ہے اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، ایک جانور ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ ادھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ملحد آیا اور کہنے لگا میں خدا کو نہیں مانتا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم میرے پاس کل آنا۔ جب کل ہوئی تو وہ ملحد آ کر انتظار کرنے لگا، لیکن امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی نہیں آئے تھے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے۔ اب ملحد بھی تھوڑا اکڑ میں آ گیا کہ ابھی تک وقت کا مجدد آیا ہی نہیں، لہٰذا میں یہ ڈیبیٹ جیت چکا ہوں۔ لیکن اتنے میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بات سنو، میں آ رہا تھا لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت گرا، خود ہی کٹا، اور ایک کشتی کی شکل میں خود ہی وہ آ گیا اور میں اس کشتی پر ہی بیٹھ کر آیا ہوں، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اب ملحد نے جب یہ سنا تو وہ ہنسنے لگا کہ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی خود ہی بن جائے، درخت گر جائے، خود ہی کٹ جائے۔ اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو یہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی ہے؟ اب ملحد کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا، لہٰذا یہ ڈیبیٹ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیت گئے۔ بہرحال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود پر دلائل ہی نہیں، بلکہ مفتی اسماعیل صاحب نے جو جوابات دیے، دلائل دیے، بہت خوب، بہت زبردست دیے۔ اگر جاوید اختر صاحب وہ ڈیبیٹ دوبارہ دیکھیں اور ان دلائل کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کو ضرور قبول کریں گے۔ بہرحال اگر ملحد یہ اعتراض کریں کہ خدا نظر ہی نہیں آتا، جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو وہ کیسے سچ ہو سکتی ہے؟ میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو یہ جواب دوں گا کہ ہوا نظر نہیں آتی، ہم اس ہوا کو کیوں مانتے ہیں؟ سائنس کی نظر میں ہم اس گریوٹی کو مانتے ہیں، تو وہ گریوٹی نظر نہیں آتی، ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اگر درد ہے ہمیں کہیں پر، ہمیں وہ درد نظر نہیں آتا، تو ہم اس درد کو کیوں مانتے ہیں؟ بات عقل کی ہے۔ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی علاج نہیں رہتا، کوئی توقع نہیں رہتی، تو وہ کیا پکارتا ہے؟ دو لفظ، ہائے اللہ یا ہائے ماں، ہائے امی، یہ لفظ پکارے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا، کتابوں میں نہیں لکھا، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ وہ دو لفظ پکارے گا، ہائے اللہ یا ہائے امی، یہ پکارے گا وہ لفظ۔ بس آخری بات کہوں گا کہ اگر خدا نہیں ہوتا تو اس دنیا میں انصاف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ظلم اور سچ سب برابر ہوتے، دعا بیکار ہوتی، زندگی بیکار ہوتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ملحد لوگ اگر ضد چھوڑ کر عقلی دلائل کو سمجھیں
یا دلیلوں کو سمجھیں تو وہ ضرور خدا کو ایک مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ بہرحال ابھی کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔